بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قضیہ موجہہ اور قضیہ مطلقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقد یصرح بکیفیت النسبۃ فموجہۃ وما به البیان جہۃ والا فمطلقۃ۔ بکیفیت النسبۃ نسبۃ المحمول الی الموضوع سواء كانت ایجابیۃ و سلبیۃ تكون لا محالۃ مکیفۃ فی نفس الامر والواقع بکیفیت مثل ضرورت او الدوام او الامکان او الامتناع وغیر ذلك فتلك الکیفیت الواقعۃ فی نفس الامر تسمى مادۃ القضیۃ ثم قد یصرح فی القضیۃ بأن تلك النسبۃ مکیفۃ فی نفس الامر بکیفیت کذا فالقضیۃ حینئذ تسمى موجہۃ وقد لا یصرح بذلك فتسمى القضیۃ مطلقۃ واللفظ الدال علیہا فی القضیۃ الملفوظۃ والصورۃ العقلیۃ الدالۃ علیہا فی القضیۃ المعقولۃ تسمى جہۃ القضیۃ فإن طابقت الجہۃ والمادۃ صدقت القضیۃ كقولنا كل انسان حیوان بالضرورۃ والا کذبت كقولنا كل انسان حجر بالضرورۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کبھی نسبت کی کیفیت کے ساتھ تصریح کی جاتی ہے تو وہ قضیہ موجہہ ہے، اور جس کے ساتھ بیان ہو وہ جہت ہے، وگرنہ وہ قضیہ مطلقہ ہے۔ بکیفیت النسبہ، محمول کی نسبت موضوع کی طرف برابر ہے کہ وہ ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ لازمی بات ہے کہ وہ نفس الامر میں اس کیفیت کے ساتھ مکیف ہوگی۔ مثال کے طور پہ ضرورت ہے، دوام ہے، امکان ہے، امتناع ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ کیفیت جو نفس الامر میں واقع ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے مادۃ القضیہ، یعنی قضیے کا مادہ۔ پھر قضیے میں کبھی تصریح کی جائے گی کہ یہ نسبت نفس الامر میں اس کیفیت کے ساتھ مکیف ہے، تو وہ قضیہ اس وقت اس کا نام رکھا جاتا ہے موجہہ، اور کبھی تصریح نہیں کی جائے گی تو اس وقت قضیے کا نام مطلقہ رکھا جائے گا۔ اور وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے قضیہ ملفوظہ میں، اور صورت عقلیہ جو دلالت کرتی ہے قضیہ معقولہ میں، اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیے کی جہت۔ اگر تو جہت مادے کے مطابق ہو تو قضیہ سچا ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورہ، وگرنہ قضیہ جھوٹا ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان حجر بالضرورۃ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر کچھ باتیں جو ہم نے سمجھنی ہیں، ان میں سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ضرورت، امتناع، امکان اور دوام کسے کہتے ہیں، مکیفہ کیا ہوتا ہے، مادۃ القضیہ کیا ہوتا ہے، موجہہ مطلقہ کیا ہوتا ہے، جہت اور مادے کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ قضیہ ملفوظہ اور صورت عقلیہ میں جو دلالت کرتا ہے لفظ، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ضرورت کس کو کہتے ہیں۔ ضرورت کہتے ہیں ضروری ہونے کو۔ مثال کے طور پہ اللہ موجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی جو محمول ہے اس کا ثبوت موضوع کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کس میں؟ خارج میں، نفس الامر میں، واقع میں، حقیقت میں۔ یہ الفاظ مختلف ہیں، مصداق سب کا ایک ہی ہے۔ جو خارج ہے وہ نفس الامر ہے، جو نفس الامر ہے وہ واقع ہے، جو واقع ہے وہ حقیقت ہے، جو حقیقت ہے وہ واقع ہے، جو حقیقت ہے وہ نفس الامر ہے، جو حقیقت ہے وہ خارج ہے۔ سارے کے سارے الفاظ میں مختلف لے کر آئے ہوں، لیکن سب کا مصداق ایک ہی ہے، یعنی خارج کے اندر جو محمول ہے اس کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو تو اس کو کہا جائے گا ضرورت۔ اور یہ جو ہے نا، ضرورت ہے، امتناع ہے، امکان ہے، دوام ہے، یہ ساری کی ساری کیفیات ہیں۔ مطلب جو ضرورت ہے یہ ایک کیفیت ہے، جو امتناع ہے یہ دوسری کیفیت ہے، امکان یہ الگ کیفیت ہے، دوام یہ الگ کیفیت ہے۔ اور جس قضیے کے اندر کیفیت ضرورت پائی جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ یہ قضیہ کیفیت ضرورت کے ساتھ مکیفہ ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ صفت کے ساتھ کوئی لفظ ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ قضیہ جس کے اندر کیفیت ضرورت پائی جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ یہ قضیہ کیفیت ضرورت کے ساتھ مکیفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کیفیت ہے امتناع۔ امتناع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارج کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہونا منع ہو، ناممکن ہو نہ سکتا ہو۔ جیسے کہ الکافر یدخل الجنہ، اب یہ کافر یہ موضوع ہے، یدخل الجنہ یہ محمول ہے، تو دخول جنت کافر کے لیے خارج کے اندر، نفس الامر کے اندر، حقیقت کے اندر، واقع کے اندر ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ امتناع ہے، یہ ممتنع ہے۔ تو وہ قضیہ جس کے اندر کیفیت امتناع پائی جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ وہ قضیہ کیفیت امتناع کے ساتھ مکیفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک کیفیت ہوتی ہے امکان۔ امکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محمول ہے، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہونا، خارج کے اندر، اب ان میں سے کوئی لفظ بھی بول سکتے ہیں، خارج کے اندر، نفس الامر کے اندر، واقع کے اندر، حقیقت کے اندر، محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لیے ہونا، یہ ممکن ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہو، نہیں بھی ہو سکتا، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ المسلم العاصی لا يدخل النار، جو مسلمان نافرمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، تو اس چیز کا بھی امکان ہے، اور جہنم میں داخل ہو جائے، اپنی سزا بھگت کر باہر آ جائے، اس چیز کا بھی امکان ہے۔ تو وہ قضیہ جس کے اندر کیفیت امکان پائی جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ وہ قضیہ کیفیت امکان کے ساتھ مکیفہ ہے۔ دیکھیں یہ جو کیفیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ متقدمین اور متاخرین دونوں کے نزدیک ہے۔
لیکن جو متاخرین ہیں، متاخرین کے نزدیک ان 3 کیفیات کے علاوہ ایک اور کیفیت بھی پائی جاتی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 کیفیات ہیں۔ ان میں سے ایک کیفیت دوام ہے، دوسری ہے کیفیت فعلیت۔ تو کیفیت دوام آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں دائمی کیفیت کہہ لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فعلیت میں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا کیونکہ جو شارح ہیں، شارح نے بھی یہاں پہ فعلیت کا ذکر نہیں کیا، لہذا مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیفیت دوام کا مطلب یہ ہے کہ جو محمول ہے وہ موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہو، لیکن اس کے لیے لازم اور ضروری نہ ہو۔ جیسے کہ الفلک متحرکن، جو فلک ہے یہ متحرک ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، تو فلک کے لیے جو حرکت ہے یہ ہمیشہ ثابت ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے جو فلک ہے وہ حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب بھی فلک پایا جائے گا اس کے لیے حرکت پائی جائے گی اور حرکت کے بغیر فلک کا وجود نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ قضیہ جس کے اندر کیفیت دوام پائی جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ وہ قضیہ کیفیت دوام کے ساتھ مکیفہ ہے۔ اگر عبارت دیکھیں، یہ جو ہے نا اوپر متن کی عبارت ہم بعد میں کریں گے، پہلے نیچے دیکھیں۔ بکیفیت النسبہ، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں محمول کی جو نسبت ہوتی ہے نا موضوع کی طرف، چاہے وہ ایجابی ہو چاہے وہ سلبی ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایجابی نسبت ہے تو وہ قضیہ موجبہ ہوتا ہے، اگر سلبی نسبت ہے تو پھر وہ قضیہ سالبہ ہوتا ہے۔ تکون لا محالۃ، لازمی بات ہے، مکیفۃ فی نفس الامر والواقع، کہ وہ قضیہ مکیفہ ہوگا نفس الامر کے اندر، واقع کے اندر۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نفس الامر ہے، واقع ہے، خارج ہے، حقیقت ہے، الفاظ مختلف ہیں، معنی سب کا ایک ہے، کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ مکیفہ ہوگا۔ اب وہ کیفیت کون سی ہے؟ ایک ہے ضرورت، اس کی مثال آگئی اللہ موجود۔ دوسری کیفیت انہوں نے ذکر کی دوام کی میں نے آپ کو مثال دے دی الفلک متحرکن۔ تیسری ہے کیفیت الامکان، اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی المسلم العاصی لا يدخل النار۔ چوتھی کیفیت ہے الامتناع، اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی الکافر يدخل النار او غیر ذالک۔ یہ اس کے علاوہ بھی کیفیت ہے۔ اب اس کے علاوہ کون سی کیفیت ہے؟ اس کے علاوہ ایک کیفیت فعلیت ہے جس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ کیفیت آپ نے سمجھ لی ہے، ضرورت، امتناع، امکان اور دوام۔ اسی طریقے سے ایک اور کیفیت بھی ہے فعلیت۔ فتلک الکیفیہ، بتانے ہی جا رہے ہیں کہ جو محمول کی نسبت ہوتی ہے نا موضوع کی طرف، اس نسبت کے ساتھ ان کیفیات میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت خارج کے اندر ضرور لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو کیفیت لگی ہوئی ہوگی اس کو کہا جائے گا مادۃ القضیہ۔ جیسے کہ اب یہ ہے نا قضیہ اللہ موجود، اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ کیفیت ضرورت کے ساتھ مکیفہ ہے، اور جو ضرورت ہے یہ ایسی کیفیت ہے جو اس قضیے کا مادہ ہے۔ یا اسی طریقے سے جو دوسرا ہے الکافر يدخل الجنہ، یہ ایسا قضیہ ہے جو کیفیت امتناع کے ساتھ مکیفہ ہے اور امتناع اس قضیے کا مادہ ہے۔ اسی طریقے سے المسلم العاصی لا يدخل النار، یہ ایسا قضیہ ہے جو کیفیت امکان کے ساتھ مکیفہ ہے اور امکان اس قضیے کا مادہ ہے۔ اسی طریقے سے الفلک متحرکن، یہ ایک ایسا قضیہ ہے جو کیفیت دوام کے ساتھ مکیفہ ہے اور دوام اس قضیے کا مادہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے جو نفس الامر کے اندر واقع ہوتی ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مادۃ القضیہ۔ مکیفہ بھی ہم نے سمجھ لیا اور ہم نے کیفیات بھی سمجھ لی، مادۃ القضیہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ ثم قد یصرح فی القضیہ، پھر قضیے میں کبھی تصریح کی جاتی ہے۔ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہی سمجھیں کہ قضیے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ملفوظہ اور دوسرا ہوتا ہے قضیہ معقولہ۔ ملفوظہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ملفوظہ میں جو نسبت کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے، اور جو قضیہ معقولہ ہوتا ہے نا اس میں چونکہ لفظ نہیں ہوتا ہے لہذا نسبت کے اوپر جو دلالت کرتا ہے وہ لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ صورت عقلیہ ہوتی ہے۔ نسبت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نسبت جو خارج کے اندر کسی کیفیت کے ساتھ مکیفہ ہوتی ہے جس کو مادۃ القضیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو یہ ہوگا کہ مادۃ القضیہ پر دلالت کرنے والا قضیہ ملفوظہ کے اندر لفظ ہوتا ہے، اور مادۃ القضیہ پر دلالت کرنے والا قضیہ معقولہ کے اندر صورت عقلیہ ہوتی ہے۔ تو جو دلالت کرنے والا ہوتا ہے اس دلالت کرنے والے کو جہت کہتے ہیں۔ اب یہ جو جہت ہے قضیہ ملفوظہ کے اندر لفظ ہوگا اور قضیہ معقولہ کے اندر صورت عقلیہ ہوگی، اور جس پر دلالت ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو مادۃ القضیہ کہا جائے گا۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نسبت جس کیفیت کے ساتھ مکیفہ ہوتی ہے خارج کے اندر، یا دوسرے لفظوں کے اندر خارج کے اندر جو کیفیت پائی جاتی ہے اس کو مادۃ القضیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جہت اور مادے کے درمیان فرق۔ مثال کے طور پہ کل انسان حیوان بالضرورہ، ہر انسان حیوان ہے ضروری طور پر، یعنی خارج کے اندر، نفس الامر کے اندر، واقع کے اندر، حقیقت کے اندر جو بھی انسان ہوگا وہ لازم اور ضروری طور پر کیا ہوگا؟ وہ حیوان ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو بالضرورہ ہے یہ جہت ہے، کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو مادہ اس پر دلالت کرتا ہے، اور مادہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ نسبت جو کیفیت ضرورت کے ساتھ مکیفہ ہے خارج کے اندر، نفس الامر کے اندر، واقع کے اندر، حقیقت کے اندر۔ اب جہت بھی ہم نے سمجھ لی، مادہ بھی ہم نے سمجھ لیا، جہت اور مادہ کے درمیان ہم نے فرق بھی سمجھ لیا۔ اب 2 باتیں رہ گئی ہیں، ایک ہے موجہہ کیا ہوتا ہے، دوسرے کا مطلقہ کیا ہوتا ہے۔ موجہہ جو ہے نا وہ جہت سے ہے، اور مطلقہ جو ہے یہ اطلاق سے ہے۔ جو موجہ ہے، موجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو جہت ہے جہت کی تصریح کی جاتی ہے، یعنی اگر قضیہ ملفوظہ ہے تو قضیہ ملفوظہ کے اندر جو لفظ ہے
جو جہت بن رہا ہے جو کہ مادہ کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کی تصریح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قضیہ معقولہ ہے، اس کے اندر جو صورت عقلیہ ہے اس کی صراحت ہوتی ہے۔ تو اگر تو جہت کی صراحت کی جائے گی قضیہ کے اندر تو یہ ہوگا قضیہ موجہہ، اور اگر جہت کی صراحت نہیں کی جائے گی، اس کو مطلق چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر اس کو کہا جائے گا قضیہ مطلقہ۔ کیونکہ دیکھیں جو مطلقہ ہے نا، مطلقہ معنی ہوتا ہے خالی کرنا، مطلقہ میں چونکہ قضیے کو جہت سے خالی کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ اور موجہہ بالکل واضح ہے، موجہہ جہت سے ہے، اس میں جہت کی تصریح ہوتی ہے، لہذا اس کو موجہہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی قضیے کے اندر صراحت کی جاتی ہے، تصریح ہوتی ہے، کس چیز کی؟ کہ یہ جو نسبت ہے جو نفس الامر کے اندر، خارج کے اندر، حقیقت کے اندر فلانی کیفیت کے ساتھ مکیفہ ہے، تو کبھی تو اس کے اوپر جو اگر قضیہ ملفوظہ ہے اس کے اندر لفظ یہ صراحت کرتا ہے، تصریح کرتا ہے، اور قضیہ معقولہ کے اندر جو صورت عقلیہ ہے وہ صراحت کرتی ہے۔ تو اگر تو تصریح پائی جائے تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا قضیہ موجہہ، اور کبھی تصریح نہیں پائی جاتی ہے، مطلب اس کو جہت سے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس وقت اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ مطلقہ۔ واللفظ الدال، یہ وہی والی بات ہے جہت اور مادہ میں کیا فرق ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو دال ہوتا ہے وہ جہت ہوتی ہے، جو مدلول ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مادہ ہوتا ہے۔ اور قضیہ ملفوظہ کے اندر جو جہت ہے وہ لفظ ہوتی ہے، اور قضیہ معقولہ کے اندر جو جہت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ صورت عقلیہ ہوتی ہے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے قضیہ ملفوظہ میں مادہ کے اوپر، اسی طریقے سے جو صورت عقلیہ دلالت کرتی ہے قضیہ معقولہ میں مادہ کے اوپر، اس کا نام رکھا جاتا ہے جہت القضیہ۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، کل انسان حیوان بالضرورہ۔ اب یہ جو بالضرورہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جہت القضیہ، یہ جہت ہے۔ اور یہ والا قضیہ کون سا ہے؟ قضیہ موجہہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جہت کی تصریح کی گئی ہے، اور اگر جہت کی تصریح نہیں ہے تو وہ قضیہ کیا ہوگا؟ وہ قضیہ مطلقہ ہوگا۔ فَإِن طَابَقَتِ الْجِهَةُ وَالْمَادَّةُ، آخری بات بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ قضیہ سچا ہے یا جھوٹا، اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو دیکھیں اس کا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہے، جہت اور مادہ کے درمیان موافقت ہے یا موافقت نہیں ہے۔ اگر جہت مادہ کے موافق ہو تو وہ قضیہ صادقہ ہے، اگر جہت مادہ کے موافق نہ ہو تو وہ قضیہ کاذبہ ہے۔ مثال کے طور پہ کل انسان حیوان بالضرورہ، اب دیکھیں یہ قضیہ ہے، اب اس میں جہت کیا ہے؟ اس میں جہت ہے بالضرورہ، اور اس میں مادہ کیا ہے؟ مادہ وہی والی کہ وہ نسبت جو کیفیت ضروری کے ساتھ خارج کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو دونوں کے درمیان چونکہ موافقت ہے، مطابقت ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ قضیہ صادقہ ہے۔ اور اگر موافقت نہ ہو تو پھر قضیہ کاذبہ ہوگا، جیسے کہ کل انسان حجر بالضرورہ، ہر انسان ضروری طور پر پتھر ہے۔ قضیے کے اندر دیکھیں یہ جو جہت ہے یہ خارج کے اندر جو مادہ ہے اس کے درمیان مطابقت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو انسان ہے وہ پتھر تو نہیں ہو سکتا، جبکہ یہاں پر پتھر ہونے کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کیفیت اور مادے کے درمیان موافقت ہوگی تو صادقہ ہوگا، اگر موافقت نہیں ہوگی تو وہ قضیہ کاذبہ ہوگا۔ شرح تہذیب کی عبارت حل ہوگی، اب ذرا متن دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ کبھی تصریح کی جاتی ہے نسبت کی کیفیت کے ساتھ تو وہ قضیہ کون سا ہوتا ہے؟ موجہہ ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَمُطْلَقَ، اور اگر تصریح نہ کی جائے تو پھر وہ قضیہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ مطلقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں، اگر جہت کی تصریح ہو تو وہ موجہہ ہے، اگر جہت کی تصریح نہ ہو بلکہ جہت سے خالی ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ قضیہ مطلقہ ہے۔ وَمَا بِهِ الْبَيَانُ، اور جس کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے، یعنی مادے کو جو بیان کرتا ہے اس کو جہت کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جہت ہے یہ قضیہ ملفوظہ کے اندر لفظ ہوتا ہے، اور قضیہ معقولہ کے اندر صورت عقلیہ ہوتی ہے۔ ساری تفصیل میں آپ کو شرح کے اندر بتا چکا ہوں۔